بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عالمی صورتحال کے تناظر میں جو اس وقت فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، اس میں پاکستان سے کوئی آواز سامنے نہیں آ رہی، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، ایٹمی قوت ہے، اور عالم اسلام میں، اسلامی دنیا میں یہ جو پاکستان کی حیثیت اور پاکستان کی اہمیت ہے، پاکستان کی جو ایک پوزیشن ہے، وہ عالم اسلام میں اور پوری دنیا کے اندر دیکھیں، پاکستان اس وقت پوری دنیا میں آٹھویں ایٹمی طاقت ہے اور پورے عالم اسلام میں واحد ایٹمی طاقت ہے۔ اس وجہ سے عمران خان، اس وجہ سے پاکستان کی جو اہمیت ہے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور عمران خان کی غیر موجودگی میں، عمران خان کی جو اس ٹائم عدم موجودگی ہے، وہ بڑی شدت سے محسوس کی جا رہی ہے، اس کی کمی کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ عمران خان اگر ہوتا تو عمران خان عالمی سطح پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ کی، اس میں بڑا زبردست کردار ادا کرتا۔ اور ابھی ریسنٹلی جو OIC کانفرنس، جو کہ 57 اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، اس کی جو کانفرنس ہوئی، جس کی سربراہی محمد بن سلمان سعودی کراؤن پرنس نے کی، وہاں پر بھی مختلف جو عالم اسلام کے رہنما اور ممالک ہیں، جس طرح سے طیب اردگان اور UAE سے شیخ زادہ ال نہیان، اسی طرح سے قطر، کویت، عمان، مراکش، مصر، جتنے ایران، جتنے اسلامی ممالک ہیں، انہوں نے وہاں پر خطاب کیا، اور پاکستان کی جانب سے بھی خطاب کیا گیا، لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر کوئی طاقتور آواز، وہاں پر کوئی بڑی آواز، وہاں پر کوئی توانا آواز، وہاں پر کوئی مضبوط آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں، اور جس کی آواز کا، جس کے الفاظ کا، جس کی بات کا امپیکٹ ہوتا ہو عالمی سطح کے اوپر۔ اسی وجہ سے طیب اردگان کی جانب سے، محمد بن سلمان کی جانب سے، جنرل راحیل شریف کے ذریعے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے کہ عمران خان وہ واحد شخصیت ہے یا لیڈر ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کی نمائندگی بڑے زبردست انداز سے کرتا ہے، بلکہ عالم اسلام میں یا پوری دنیا میں اس کی جو آواز ہے، اس کی جو بات ہے، اس کو سنا جاتا ہے، اور وہ بات اثر رکھتی ہے، اس بات کے اثر رسوخ اور اثرات ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس پورے معاملے کو سمجھنا ہے۔ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی OIC کانفرنس ہوئی ہے، ابھی کوئی 3-4 دن گزرے ہیں، 3-4 دن پہلے یہ جو کانفرنس منعقد کی گئی، یہ اس کانٹیکسٹ میں منعقد کی گئی کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری ہے، تو وہاں پر جنگ بندی کے لیے، وہاں پر سیز فائر کے لیے، وہاں پر حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیل کے جو حمایتی ہیں ان کو ایک سخت پیغام دیا جا سکے۔ وہاں سے پاکستان کے وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ بھی وہاں پر موجود تھے، اور ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مکمل گائیڈ لائنز کے ساتھ، مکمل انسٹرکشنز کے ساتھ تمام حالات و واقعات کا ذکر کرنے کے بعد بھیجا گیا، لیکن انوار اللہ کاکڑ وہاں پر بری طرح سے ناکام رہے۔ دوسری جانب آج کل جس طرح سے نواز شریف کو ہوا دی جا رہی ہے، نواز شریف کو یہاں پر ایک پورا پروٹوکال دیا جا رہا ہے، اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، فروغ دیا جا رہا ہے، اور اس کو پمپ اپ کیا جا رہا ہے، یا اس کو عالمی سطح کے اوپر یا پاکستان کے اندر نیشنل لیول کے اوپر اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ ایک لیڈر کے طور پر سامنے آ سکے، لیکن اس میں بھی بری طرح سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کے اندر وہ اتنی حیثیت، اتنی اہمیت اور قابلیت اور صلاحیت نہیں ہے، اور نہ اس کی آواز کے اندر، نہ بات کے اندر، نہ الفاظ کے اندر اتنا امپیکٹ ہے، یا اتنا اثر ہے، اتنا اثر و رسوخ ہے کہ وہ کسی جگہ پر بھی بات کرے تو اس کی بات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی۔ تو آج عالم اسلام کو، پاکستان کو، عالم اسلام کو اور پوری دنیا کو، خاص طور پر عالم اسلام کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے۔ نواز شریف نے تو سعودی عرب کا دورہ بھی کیا، اور سعودی عرب کے دورے کے دوران ہی یہ جنگ شروع ہو گئی تھی۔ جن دنوں میں نواز شریف سعودی عرب میں موجود تھے، اس دوران ہی یہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد نواز شریف نے UAE کا دورہ کیا، اس دوران بھی یہ جنگ شروع ہو گئی، لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلا، اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا، کیونکہ یہ جو نواز شریف نے دورے کیے تھے وہ اصل میں اپنی ذات کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی گارنٹی کے لیے، اپنی وہاں پر ڈیل حاصل کرنے کے لیے نواز شریف نے دورہ کیا تھا، اور اس میں سے نکلا کچھ نہیں۔ پاکستان کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا، عالم اسلام کے لیے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا، اور امت مسلمہ کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں تھا۔ نواز شریف نے صرف اور صرف اپنے فائدے کو، اپنے مفاد کو، اپنی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے دورے کیے، اور اس میں سے کوئی رزلٹ نہیں نکلا، جس کی وجہ سے یہ دورے نواز شریف کے ناکام ہوئے،
नवाज शरीफ उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुआ। आलमी सतह पर उसकी कोई हैसियत और वहाँ पर उसने एक बयान तक जारी नहीं किया, और पाकिस्तान के अंदर आने के बाद भी नवाज शरीफ की जानिब से एक बयान नहीं जारी किया गया, एक बयान अभी तक। ये इस जंग को शुरू हुए तकरीबन अब महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन एक बयान भी जारी नहीं किया गया नवाज शरीफ की जानिब से, या ये सहूनी ताकतों की जो मजम्मत की जाए, सहूनी जो इस वक्त हमलावर हैं फ़लस्तीन के ऊपर, उनकी मजम्मत की जाए। नवाज शरीफ की जानिब से कोई इस तरह की बात नहीं की गई, क्योंकि ये डर और खौफ है। इनकी दौलत और जायदादें, इनकी प्रॉपर्टियाँ, इनके बैंक बैलेंस, इनके ऑफशोर कंपनियाँ, वो सारी की सारी ये सहूनियों के पास पड़ी हैं। वहाँ से उनको ताकत मिलती है, जो इस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, करप्शन का पैसा, लूट मार का पैसा, चोरी का पैसा, डाके का पैसा, वो यही सहूनी बैंकों में, सहूनी कंपनियों के अंदर यही पैसा ब्लैक मनी होती है, जिसको यहाँ के पाकिस्तानी करप्ट ख़ानदान छुपाते हैं और उनको मज़ीद ताकतवर करते हैं। तो ये किस तरह से सहूनियों के ख़िलाफ़ बात कर सकते हैं, जबकि उनकी कंपनियों के अंदर, वहाँ पर उनके बैंकों के अंदर इनका पैसा पड़ा हुआ है। अगर ये उनके खिलाफ बात करेंगे तो वो पैसा इनका जब्त कर लेंगे, जो कि अरबों डॉलर्स में है। इस वजह से ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये सहूनियों के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ बयान देने की हिम्मत ही नहीं कर सकते। इनके अंदर इतनी इतनी दिल गर्दा और जिगरा नहीं है। इनको अपनी दौलत की फिक्र है, धन दौलत की, जायदादों की, प्रॉपर्टीज की फिक्र है। इस वजह से इमरान खान का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसी वजह से इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में भी उम्मत मुसलमा को इकट्ठा करने की बात की थी, और कहा था कि तमाम ममालिक को इख्तलाफात, ख़ास तौर पर आलम इस्लाम को अपने इख्तलाफात बुलाकर मिलकर चलना चाहिए, एक जगह बैठना चाहिए, एक जगह खाना खाना चाहिए। एक जगह ही अगर हम बैठेंगे तो आलम इस्लाम की बचत है, आलम इस्लाम की ताकत है, आलम इस्लाम की मजबूती है। लेकिन अगर हम अलहदा हो जाएंगे, अगर हम बिखर जाएंगे, अपनी अपनी अगर हम पॉलिसी बनाएंगे या अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाएंगे, तो इससे हमारा नुकसान है। ये इमरान खान ने उस वक्त विजन दिया था, जो कि आज उसको सही साबित कर दिया है। ओआईसी कॉन्फ्रेंस में जब इस चीज़ के ऊपर जोर दिया गया कि एक होने की ज़रूरत है, इत्तेफाक करने की ज़रूरत है, आपस में मिल बैठने की ज़रूरत है, और इमरान खान के उस विजन को अप्रिशिएट किया गया, जो इमरान खान ने आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले दिया था। और अपने दौरे हुकूमत में इमरान खान के ऊपर बड़ा प्रेशर था इसराइल को तस्लीम करने का, लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया था। तो आज तैयब अर्दगान, मोहम्मद बिन सलमान इस हवाले से कायल हो चुके हैं, और उन्होंने इसी हवाले से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम कन्वे किया है, और पाकिस्तान के अंदर ये कहा है कि इलेक्शन करवाए जाएं तो उसमें इमरान खान को भी शिरकत का मौका दिया जाए। फिर इमरान खान जाने, अवाम अगर इलेक्ट करती है अपने वोटों से, तो उस हुकूमत को सपोर्ट किया जाए, और इमरान खान को ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाज़ बनाया जाए, बल्कि इमरान खान को मुसलमानों की, इस्लाम की और आलम इस्लाम की आवाज़ बनाया जाए।